بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتا ہے کہ ایک کنویں کے گرد بہت سے لوگ جمع ہیں۔ حاتم نے پوچھا تو کسی نے کہا، اے عزیز، یہاں کے ایک حاکم کا بیٹا دیوانہ ہو کر اس کنویں پر بیٹھا رہتا تھا۔ آج تیسرا دن ہے اس نے اپنے آپ کو اس کنویں میں گرا دیا۔ ہر چند ہم اس میں کانٹے اور رسیاں ڈال ڈال کر ڈھونڈتے رہے، مگر اس کی لاش نہیں ملتی۔ جان کے خطرے سے کوئی اترتا بھی نہیں۔ اتنے میں اس کے ماں باپ گریبان پھاڑے وہاں آ پہنچے اور کنویں پر بیٹھ کر اس طرح رونے لگے کہ پرندے بھی فریاد کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر حاتم کا دل بار آیا۔ اس نے کہا، خاطر جمع رکھو، میں اپنے سر کو خدا کی راہ میں ہتھیلی پر درے پھرتا ہوں۔ میں کنویں میں جا کر تمہارے بیٹے کی لاش ڈھونڈتا ہوں۔ تم 1 مہینے تک میری راہ دیکھنا، اگر آ گیا تو بہتر، ورنہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہو جانا۔ یہ کہہ کر کنویں میں کود پڑا، کئی غوطے کھائے، آخر پاؤں پے کو جا لگے۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، نہ کنواں نظر آیا نہ پانی۔ ایک وسیع میدان دکھائی دیا۔ آگے چلا، پھر ایک باغ نظر آیا۔ طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے اور درخت پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک جماعت پری زادوں کی ایک جگہ بیٹھی دکھائی دی اور ایک تخت پر ایک خوشرو نوجوان بھی نظر آیا۔ حاتم گنجان درختوں میں چھپا رہا اور دیکھنے لگا۔ اتنے میں پریوں کی نظر اس پر جا پڑی۔ انہوں نے اپنے سردار کو بتایا۔ اس نے اس جوان سے کہا، تمہارا بھائی بان ایک اور بھی آ پہنچا ہے، کہو تو بلا لائیں۔ اس نے کہا، بہت بہتر۔ چنانچہ حاتم کو لے کر آئے۔ پریزاد اور جوان اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے پاس بٹھلایا، احوال پوچھنے لگے۔ حاتم نے اپنا نام بتایا اور یہاں تک آنے کا قصہ بیان کیا۔ یہ سن کر اس جوان نے کہا، اے بھائی، ایک دن میں اس کنویں پر آ نکلا اور یہ رشک زلیخا پر میری نظر پڑی، بس اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ یہ روز اپنی جھلک دکھا کر چلی جاتی تھی، آخر اس کی محبت نے مجھے اس کنویں میں گرا دیا۔ حاتم نے کہا، افسوس ہے، تو یہاں رنگ رولیاں منا رہا ہے، وہاں تیرے ماں باپ کا حال تباہ ہو رہا ہے۔ وہ بولا، میں مجبور ہوں، اگر یہ رخصت دے دے تو میں جاؤں۔ یہ سن کر حاتم پری سے کہنے لگا، بہتر یہی ہے کہ اس جوان کو چند روز کی رخصت دے دے تاکہ یہ اپنے والدین سے ملے۔ پری نے کہا، یہاں کس نے منع کیا ہے، ابھی چلا جائے۔ یہ سن کر حاتم نے کہا، اٹھ کھڑے ہو۔ پری نے اجازت دے دی۔ وہ بولا، یہ اجازت نہیں بلکہ اشارہ ہے، مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ ہفتے میں 2-3 بار مجھ سے ملاقات کرتی رہے گی۔ غرض پری راضی ہو گئی، مگر اس مہمانداری میں 1 مہینہ گزر گیا۔ وہاں کنویں پر جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہنے لگے، اگر آج وہ جوان نہ نکلا تو اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ 31ویں دن حاتم نے اس جوان سے کہا، اب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ پری نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ ان دونوں کو کنویں پر پہنچا آؤ۔ انہوں نے ایک جست میں دونوں کو کنویں پر بٹھلا دیا۔ سب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے ماں باپ حاتم کے قدموں پر گر پڑے، پھر خوشی خوشی شہر میں داخلی کا راستہ لیا۔ ایک مدت کے بعد ایک بستی نظر آئی۔ شہر پناہ کے باہر ایک بوڑھا کھڑا تھا۔ حاتم نے اسے سلام کیا۔ اس نے حاتم کو اپنا مہمان بنا لیا۔ کھانے کے بعد بوڑھے نے کہا، اے جوان، تیرا نام کیا ہے اور کہاں جائے گا؟ اس نے کہا، حاتم نام ہے میرا، یمن کا رہنے والا ہوں، امام بادگرد کی حبر کو جاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے سر نیچا کر لیا، پھر کہا کہ وہ کون تیرا دشمن تھا جس نے تجھے ایسی جگہ بھیجا؟ اول تو یہ کہ اس کا نشان معلوم نہیں، دوسرے جو کوئی وہاں گیا سو گیا، پھر نہ واپس آیا، اور سنتے ہیں کہ شہر قطان کے بادشاہ حارث قطان نے اس کی سرحد پر ایک چوٹی بٹھائی ہے۔
کہ جو کوئی اس خمام کی خواہش کر کے آئے اسے پہلے میرے پاس لے آؤ، معلوم نہیں کیوں بلواتا ہے، مار ڈالتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سن کر حاتم نے حسن بانو کا قصہ سنایا اور کہا کہ خدا کے فضل سے 6 سوال پورے کر چکا ہوں، اب 7واں سوال حمام بادگرد کی خبر ہے، اگر تو جانتا ہے تو شہر قطان کی راہ مجھے دکھا دے۔ اس بوڑھے نے جو دیکھا کہ اس کا ارادہ کامل ہے، ساتھ کھو لیا اور شہر کے باہر جا کر کہا، اے مسافر، یہاں سے داہنی طرف کا راستہ اختیار کر، آگے بہت سے شہر ملیں گے، پھر ایک پہاڑ نظر آئے گا، اس کے نیچے ہزاروں آفتے ہیں، اگر ان سے بچ نکلے گا تو ایک جنگل ملے گا، تھوڑی دور جا کر دوراہا آئے گا، بائیں طرف کو جانا، شہر قطان پہنچ جائے گا، اگرچہ داہنی طرف کی راہ نزدیک ہے مگر اس میں بہت سی مشکلیں ہیں۔ حاتم اس کو رخصت کر کے آپ روانہ ہوا۔ چند روز کے بعد ایک شہر نظر آیا اور نکاروں کی آواز سنائی دی۔ حاتم جی میں کہنے لگا، آج شاید کسی کے ہاں شادی ہے، لوگ جمع ہیں، راگ رنگ ہو رہا ہے، چولہوں پر دیگیں چڑھی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر پوچھنے لگا، آج اس شہر میں کیا شادی ہے؟ وہ بولے، اس ملک کی رسم و رواج ہے کہ سال میں ایک دن ہر ایک امیر غریب بلکہ بادشاہ وزیر بھی اپنی اپنی لڑکیوں کو دلہن بنا کر خیموں میں بٹھلا دیتے ہیں، پھر ایک بڑا سا سانپ جنگل سے آتا ہے اور ایک جوان کی شکل بن کر ہر ایک کے خیمے میں جا کر ان سب کو دیکھتا ہے، جو پسند آتی ہے اس کو لے جاتا ہے۔ ہم نے اس کی دہشت سے منہ پر بے حیائی کا نقاب ڈال کر مجبوراً یہ شادی رچائی، بے بس ہیں، کیا کریں؟ شام کے وقت وہ آئے گا۔ یہ سن کر حاتم اپنے جی میں کہنے لگا کہ یہ کام جن کا ہے، حقیقت میں وہ سانپ نہیں ہے۔ پھر ان سے مخاطب ہوا، انشاءاللہ آج کی رات میں اس آفت کو تمہارے سر سے دور کر دوں گا۔ انہوں نے جا کر اپنے سردار کو یہ بتایا، وہ سنتے ہی اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے جوان، یہ کیا راز ہے؟ حاتم نے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ وہ جن ہے، اب جو کچھ میں کہوں گا اسے قبول کرو۔ شاہ نے کہا، بروئے چشم۔ پھر حاتم نے کہا، جس وقت وہ آئے اور جس کی لڑکی پسند کر کے چلے اس وقت تو اس سے کہہ کہ تم لے جانے میں مختار ہو، مگر اتنی بات ہماری بھی سنو کہ ہمارا ایک بڑا سردار مدت کے بعد آج یہاں آیا ہے، اب ہم اس کے تابع دار ہیں، اس کی اجازت کے بغیر اس لڑکی کو تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے، تم غصے ہوگے تو 1 برس میں ہمارے ملک کو خراب کرو گے، مگر وہ جو خفا ہوگا تو 1 پل میں خاک کو سیاہ کر دے گا۔ بادشاہ نے تمام دن حاتم کو اپنے ساتھ رکھا۔ جب شام ہوئی، سانپ کی آمد کا غل ہوا۔ لوگوں نے کہا، اے جوان، وہ موذی آ پہنچا ہے۔ حاتم اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے کے باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اژدہا آسمان سے سر لگائے ہوئے چلا آتا ہے، درازی کی اس کی ٹھکانہ ہی نہیں، دیو بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتا، جو پتھر اور درخت اس کی چھاتی کے تلے آتا ہے سو پس کر سرما ہو جاتا ہے۔ اتنے میں وہ سانپ نزدیک آیا اور اپنی دم ایسی سخت کر کے ہلائی کہ سب آدمی سر جھکائے زمین پر گر پڑے۔ پھر وہ زمین پر لوٹ پوٹ کر ایک خوبصورت آدمی بن گیا۔ تب انہوں نے اٹھ کر اس کو سلام کیا اور بادشاہ اس کو اپنے خیمے میں لے گیا اور ایک تخت پر بٹھایا۔ وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ اپنی اپنی لڑکیاں دکھلاؤ۔ چنانچہ اس نے باہر نکل کر سب سرداروں، سوداگروں اور غریبوں کی لڑکیاں دیکھیں، مگر کسی کو پسند نہ کیا۔ الٹا پھرا بادشاہ کے خیمے میں آیا، جہاں شہزادی بیٹھی تھی، وہاں گیا اور اس کو منظور نظر کر کے بادشاہ سے کہا، اسے میرے حوالے کرو۔
یہ سن کر بادشاہ نے کہا ایک بزرگ ذات بہت دنوں کے بعد واپس آیا ہے، اب ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ اس کو بلوائیں، وہ جو کہے گا سو ہم کریں گے۔ اس نے کہا اچھا بلوا لو۔ حاتم تو قنات کے قریب ہی کھڑا تھا، فوراً ہی آ گیا۔ دیو نے پوچھا تو کون ہے اور کیوں ہمارے تابع داروں کو تم گمراہ کر کے اس ملک کو تباہ کروانا چاہتا ہے؟ حاتم نے کہا جب تک میں یہاں نہ تھا تب تک انہوں نے تیرا کہا کیا، اب اس ملک کا مالک میں آ گیا ہوں، جو کوئی ہمارے باپ دادا کی رسمیں بجا لاتا ہے بیٹی اسی کو دیتے ہیں۔ جن نے پوچھا وہ کیا ہے؟ حاتم نے کہا میرے پاس ایک مہرہ ہے، پہلے اسے گھس کر پلاتا ہوں۔ وہ بولا لے آؤ میں پیوں گا۔ حاتم نے وہ مہرہ جو خرس کی بیٹی نے دیا تھا اپنی جیب سے نکال کر تھوڑے سے پانی میں رگڑ کر اس کے حوالے کیا۔ جن نہ جانتا تھا اس کا پینا اس کے حق میں زہر ثابت ہوگا، مارے غرور کے پی گیا۔ یک لخت جناتی علم بھول گیا، مگر بولا اب اور کوئی رسم باقی ہو تو اس کو بھی پورا کر دوں۔ حاتم بولا دوسری رسم یہ ہے کہ ایک لکڑی کے باکس کے اندر اترو، ہم اس کا ڈھکنا بند کر دیں گے، اگر اس کے باہر نکل آؤ تو ہم بخوشی اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ وہ بولا جلدی لاؤ۔ حاتم نے ایک بڑا سا باکس منگوا کر رکھ دیا اور اس سے کہا بسم اللہ کرو۔ وہ اس میں اتر پڑا۔ حاتم نے اس کے منہ پر ڈھکنا بند کر کے مضبوطی سے بند کر دیا اور اس میں عزم پڑنے لگا۔ اس کی برکت سے ڈھکنا پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہو گیا۔ اس نے بڑا زور لگایا مگر نکل نہ سکا۔ حاتم نے لوگوں سے کہا کہ اس کے آس پاس اور اوپر لکڑیاں رکھ کر آگ بھڑکا دو۔ انہوں نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ جن چلانے لگا میں جلا میں جلا، کسی نے پرواہ نہ کی، آخر جل کر بھسم ہو گیا۔ پھر حاتم نے ان لوگوں سے کہا اب ایک گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دو اور اپنے گھر جا کر آرام کرو، اللہ نے یہ بلا دور کی۔ بادشاہ حاتم کی بڑی تعریف کی۔ پھر بادشاہ نے بہت سی اشرفیاں حاتم کو پیش کی، مگر حاتم نے کہا یہ مجھے درکار نہیں، انہیں فقیروں میں بانٹ دو۔ چنانچہ اسی وقت مال فقیروں کو تقسیم کر دیا گیا۔ حاتم 3 روز ان کا مہمان رہا، چوتھے دن رخصت ہو کر آگے بڑھا۔ کئی روز بعد اس پہاڑ کے نیچے جا پہنچا جس کا ذکر اس پیر مرد نے کیا تھا۔ ذرا ستا کر اس پر چڑھا، آگے جا کر ایک جنگل ملا، اس سے نکلا تو ایک دوراہا ملا۔ سوچنے لگا کہ پیر مرد نے کہا تھا کہ بائیں طرف جانا، چنانچہ بائیں طرف چلا۔ پھر 6 کوس دور جا کر سوچنے لگا کہ داہنی طرف چلنا چاہیے، اگر اللہ مدد کرے گا تو کوئی بلا میرے سامنے نہ آ سکے گی۔ یہ سوچ کر اس راستے سے لوٹا اور داہنی طرف چلا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک جنگل بول کا کانٹوں سے بھرا دکھائی دیا۔ توکل بخدا، قدم اٹھائے، تھوڑی راہ طے کی، آخر کانٹوں سے کپڑے پرزے ہو گئے، بدن لہو لہان ہو گیا، کانٹوں سے تلوے چھت گئے، پاؤں سوج گئے۔ غرض یہ 1000 خرابی کتنے ہی دنوں میں اس جنگل سے نکلا، آگے بڑھا، چھپکلیوں کے جنگل میں پہنچا۔ وہ آدمی کے ہو پتے ہی اس کو کھانے کے لیے دوڑ پڑی۔ حاتم نے دیکھا کہ ہزاروں چھپکلیاں دوڑی آتی ہیں، ان میں بہت سی چیتے اور کتے کے برابر ہیں اور بہت سی لومڑی اور گیدڑ کے برابر۔ ڈرا اور کانپنے لگا۔ اتنے میں وہ قریب آ پہنچی۔ ایک بوڑھا نورانی صورت دہانے ہاتھ کو نمودار ہوا اور کہنے لگا اے جوان، تو نے بزرگوں کا کہنا نہیں مانا، آخر پشیمان ہوا۔ حاتم نے کہا برا کیا نادم ہو۔ تب اس بزرگ نے فرمایا کہ اے مرد، حرس کی بیٹی کا مہرہ نکال کر زمین پر ڈال دے،
وہ غائب ہو جائیں گی۔ اس نے فوراً موہرا ہرس کی بیٹی کا نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ پہلے تو زمین پیلی ہو گئی، پھر سیاہ، آخر سبز ہو کر سرخ ہو گئی۔ چھپکلیاں دیوانی ہو کر آپس میں لڑ پڑیں اور تھوڑی دیر میں تمام ہو گئیں۔ حاتم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنا موہرا اٹھا کر آگے چلا۔ کچھ دنوں کے بعد اژدہوں کا ایک جنگل ملا۔ وہاں کا ہر ایک ذرہ اس کے جوتوں کو چھید کر گزر جاتا۔ یہ اپنے کپڑوں سے چھیتڑے پھاڑ پھاڑ کر جوتوں کے اندر رکھ لیتا تھا۔ اس کے پاؤں چھلنی ہو گئے۔ آخرکار ہزار محنت و مشقت سے اس جنگل کو طے کیا اور الحمدللہ کہہ کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور پاؤں پر کپڑا لپیٹ کر جوتے پہن کر لنگڑاتا ہوا چل نکلا۔